لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد
جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے جس کی آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 39 تک ہم نے آپ کے سامنے پڑھا۔ ان پڑھی گئی آیات کی ترجمانی اس طرح سے ہے، اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ ٹھہراؤ۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ تم بدحال اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ رہو گے، اور آپ کے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ سوائے اس کی کسی اور کی عبادت نہ کی جائے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے ایک یا دونوں کے دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو کبھی منہ بھی مت کرنا اور نہ ان کو جھڑکنا اور ان سے خوب ادب سے بات کرنا اور ان کے سامنے نرمی سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا اور دعا کرتے رہنا کہ میرے پروردگار ان دونوں پر رحمت فرمائیے جیسا کہ انہوں نے مجھ کو بچپن میں پالا پرورش کیا۔ تمہارا رب جو کچھ تمہارے اندر ہے اس کو خوب جانتا ہے، تو اگر تم سعادت مند ہو تو وہ توبہ کرنے والوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، اور قرابت داروں کو ان کا حق دیتے رہو اور محتاج اور مسافر کو بھی دو، اور بیہودہ جگہوں میں خرچ نہ کرو۔ بے شک بیہودہ جگہوں پر یہ بے موقع صرف کرنے والے لوگ شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ اور اگر آپ
اور اگر اپنے رب کی طرف سے تمہیں کسی رزق کے آنے کی امید ہو اور تم اس کے انتظار میں ہو، جس کی وجہ سے تم ان لوگوں سے پہلو تہی کر رہے ہو، تو ان سے نرمی کی بات کہہ دینا، اور نہ تو اپنا ہاتھ اپنے گردن سے بالکل ہی باندھ لینا چاہیے اور نہ بالکل ہی کھول دینا چاہیے، ورنہ الزام خوردہ اور تہی دست ہو کر رہ جاؤ گے۔ بلا شبہ آپ کا رب جس کو چاہتا ہے زیادہ رزق دیتا ہے اور وہی تنگ بھی کر دیتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب اچھی طرح سے جانتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، تو وہ اپنے بندوں کو بہتر طور پر جانتا اور دیکھتا ہے۔ اور اپنی اولاد کو ناداری کے اندیشے سے قتل نہیں کرنا، کیونکہ ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی۔ بے شک ان کا قتل کرنا بڑا بھاری گناہ ہے، اور زنا کے پاس بھی نہ پھٹکنا بلا شبہ وہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور بڑی بری راہ ہے۔ اور جس شخص کے قتل کو اللہ نے حرام فرمایا ہو اس کو قتل مت کرو، ہاں مگر حق پر۔ اور جو شخص ناحق قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے، سو اس کے قتل کے بارے میں حد سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ وہ شخص طرفداری کے لائق ہے، اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ مستحسن ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائیں، بلوغت کی عمر کو، اور عہد پورا کیا کرو۔ بے شک عہد کی باز پرسن ہونے والی ہے، اور جب ناپ تول کر دو تو پورا ناپو اور صحیح ترازو سے تول کر دو۔ یہ اچھی بات بھی ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے، اور جس بات کی تم کو تحقیق نہ ہو اس پر عمل مت کیا کرو، کیونکہ کان، آنکھ اور دل ہر شخص سے ان سب کی قیامت کے دن پوچھو گی، ان سب کے بارے میں لوگوں سے پوچھو۔ اور زمین پر اتراتے ہوئے نہ چلو، کیونکہ نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ سکتے ہو۔ یہ سارے برے کام تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔ یہ باتیں اس حکمت میں کی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی کے ذریعے سے بھیجی ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر حق کے ساتھ کوئی اور معبود تجویز مت کرنا، ورنہ تو الزام کھایا ہوا اور راندے درگاہ ہو کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔